سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور آگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، شعبان کا مہینہ جاری اور ساری ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک بڑی ہی بابرکت، بڑی عظمت والی، بڑی ہی شان والی رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر جائز بات کو منوا سکتے ہیں۔ اس رات اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ یہ نورانیت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ مقامات کو کچھ مقامات پر فضیلت بخشی، کچھ آیات کو کچھ آیات پر فضیلت بخشی، کچھ صورتوں کو کچھ صورتوں پر فضیلت بخشی اور کچھ اوقات کو اوقاتوں پر فضیلت بخشی۔ جس طرح مہینوں میں رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح راتوں میں شب برات کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت سے لوگ اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ نے اس رات کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام سنور جائیں گے۔ سامعین، ویسے تو آپ اس رات میں کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، نفل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کی ہر مرد عورت کو ضرورت ہے، ہر بوڑھے کو ضرورت ہے، ہر جوان کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا پیارا اور اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور جو بندہ اس عمل اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا یہ انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا اپنے بندے سے ناراض ہو جانا بندے کے لیے یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی جائز دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور منظور فرمائے گا۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ تو سامعین، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ استغفار کر کے۔ پیارے سامعین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، جبکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور اسے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، تم گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ سامعین، یہ اتنا پیارا عمل ہے، تو آپ نے اس بابرکت رات میں سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح کے برابر آپ نے استغفار کی کوئی سی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی
کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ بس صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹا سا آسان سا اور مبارک عمل کرنا ہے، اور وہ کون سے مبارک الفاظ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی۔ سامعین، اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کتنا پڑھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جتنی آپ کی مرضی ہے آپ اتنا پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ دوستو، یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ آپ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے اتنا پڑھنا ہے۔ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے ہر عمل اور ہر وظیفے میں طاقت جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ سامعین، سبحان اللہ و بحمدی یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کو، لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلا دینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی سچی پکی توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگیں، یہاں تک کہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، آپ کی دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، زندگی میں یہ مبارک رات آئی ہے، دوبارہ یہ رات آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن جو موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کو ہرگز ضائع مت کریں۔ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نفلی عبادت کریں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور جتنے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں اتنے آپ نوافل ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو وظیفہ آپ کو بتلایا اس وظیفے کو بھی ضرور پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر کیسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو بھی آپ اللہ رب العزت سے طلب کریں گے، جو بھی جائز حاجت طلب کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھ سمیت تمام سامعین کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔